بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 پر گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ درمیان ہی میں تھے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، کیونکہ آیت بہت اہم ہے، بڑے اہم نکات اس میں پوشیدہ ہیں، تو ہم ان نکات پر رفتہ رفتہ بات کریں گے۔ کل ہم بات کر رہے تھے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس پر ہم نے بات کی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر پہ بات کی، پھر وتؤمنون باللہ پر بات ہو رہی تھی کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ ہم نے کل بات یہ کی کہ تم دنیا میں انسانوں کا بہترین گروہ بلکہ تھے، اب اس تھے کو ہو سے کیسے جوڑا جاتا ہے، کل اس پہ بات ہوئی کہ یہ میثاق لیا گیا اور یہ عہد لیا گیا تھا، اس وقت یہ بات طے ہو گئی تھی کہ یہ امت جو خیر الامم ہے وہ بہترین گروہ ہوگی۔ اس پر بھی کل مفتی منیب الرحمان صاحب نے اور ڈاکٹر حبیب الرحمان آصف صاحب نے تفصیلی کلام فرمایا۔ خواتین و حضرات، پھر یہ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس پر بھی بہت ساری گفتگو ہوئی، لیکن گفتگو تشنا تھی۔ ہم یہ بات، کچھ سوالات رکھے تھے ہم نے کل، وہ یہ کہ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، اس کا تعلق ایمان سے کتنا ہے، اور یہاں پر تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہاں پر تؤمنون باللہ کو آخر میں کیوں رکھا گیا ہے، اس کی کیا تعویل ہے، اس کی کیا توجیہ ہے، اس پر روشنی کچھ تو ڈال دی ہمارے علماء نے، اور کچھ ہم اس پر مزید گفتگو کروائیں گے۔ پھر جو گفتگو کل نہیں ہو سکی تھی وہ گفتگو آج یہ کہ جناب والا یہ جو تأمرون بالمعروف ہے، نیکی کا حکم دینا، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا میں خود کھڑا ہو جاؤں گا، نیکی کا حکم دینا شروع کر دوں گا، برائی سے روکنا شروع کر دوں گا، یا کچھ افراد یا کوئی نظام یا کوئی قوت یا کوئی ریاست میرا انتخاب کرے گی، کچھ لوگوں کا انتخاب کرے گی اور جو نیکی کو پھیلائیں گے، برائی سے روکیں گے؟ دوسری چیز، کیا نیکی کو پھیلانے کا، برائی کو روکنے کا طریقہ وہی ہوگا جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوا؟ کیا ہمیں آج کے معاملات اور آج کے مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے طریقہ کار کو وضع کرنا پڑے گا؟ اس پر کچھ گفتگو کریں گے، اور پھر وہی سوال سامنے آئے گا کہ یہاں پر ایمان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد کیوں رکھا گیا ہے؟ پھر خواتین و حضرات، اسی آیت کا جو اگلا حصہ جس پر کل گفتگو نہیں ہو سکی تھی کہ یہ جو اہل کتاب ہیں اگر یہ ایمان لے آتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ اہل ایمان ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اہل ایمان ہیں، قرآن کریم فرما رہا ہے، تو وہ کون سے اہل ایمان ہیں جو اہل کتاب میں ہیں؟ لیکن قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ منہم المؤمنون اکثرهم الفاسقون، لیکن ان میں جو اکثریت ہے، جو اکثر لوگ ہیں، وہ فاسق ہیں۔ فاسق یعنی اہل ایمان نہیں ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ بہت سارے سوالات آئیں گے، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات، خواتین و حضرات، دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف، بڑا معروف اور مقبول نام ہمارے ملک کا، اور میرے بائیں ہاتھ پہ تشریف فرما ہیں محترم مفتی محمد زبیر صاحب، سب آپ سے واقف ہیں۔ خواتین و حضرات، دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل ہیں، جامعہ صفا کے محتمم ہیں، دنیا نیوز یعنی دنیا نیوز جو ہمارا ٹی وی چینل ہے اس سے مستقل آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو روزنامہ دنیا ہے اس میں جمعے کے دن آپ کے مسائل اور ان کا حل، تفصیلی آپ کا ایک کالم ہوتا ہے جس کے جوابات دیتے ہیں آپ کے مسائل کے مفتی صاحب۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ ہم سوال رکھیں شیخ صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ اسلامی مہینوں میں ربیع الاول کے مہینے کا کیا نمبر ہے؟ صحیح جواب تیسرا مہینہ ربیع الاول کا ہوتا ہے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیں۔ سورہ انبیاء میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لقب سے یاد کیا گیا ہے؟ رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین یا خاتم النبیین؟ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-343-00980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ شیخ صاحب، بڑی اہم آیت، کتنی اہم آیت ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی اہم کہ ہمارے مفسرین نے تو بہت کچھ اس کے حوالے سے گفتگو فرمائی، اور اسی کا غالباً یہ نتیجہ ہے کہ کل بھی اس آیت کے تناظر میں پروگرام ہوا لیکن تشنگی محسوس کی جا رہی ہے، تو مزید اس بات کو اسی آیت کے حوالے سے آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تھوڑا پس منظر دیکھ لیں۔ سورۃ البقرہ کا ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے مطالعہ مکمل کیا تھا، وہاں دونوں امتوں کا ذکر تھا، بنی اسرائیل کا بھی ذکر تھا اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا بیان بھی تھا۔ اور خوبصورت بات یہ کہ تقریباً نصف سورہ بقرہ پر جا کر اس امت یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے خطاب شروع ہوتا ہے، وہ ہے البقرہ کی آیت نمبر 153، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ مگر 10 آیت پہلے بتا دیا کہ صبر اور نماز سے مدد کاہے کے لیے؟ وہ ہے البقرہ کی 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے امت وسط بنایا، کئی معنی، اعتدال والی، درمیان والی، موضوع بہترین، تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ ہو جاؤ، رسالت مآب علیہ السلام تم پر اللہ کے دین کے گواہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں پر یہ بات آئی کہ بنی اسرائیل کو معزول کر کے نبی پاک علیہ السلام کی امت کو امت وسط قرار دیا گیا، اور ختم نبوت کے نتیجے میں وہ ذمہ داریاں جو انبیاء علیہ السلام کے کاندھوں پر تھیں وہ اس امت کے کاندھوں پر شفٹ کر دی گئی۔ آل عمران میں آتے ہیں تو بڑی خوبصورت ترتیب ہے، 20 رکوع ہیں، 10 رکوعوں میں غالب خطاب اہل کتاب کے تعلق سے تھا، اس میں بھی نصارہ کا تذکرہ زیادہ ہوا، اور 11واں رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں سے خطاب ہوا، اور اب یہ ہے آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ کبھی 1.25 لاکھ لگ بھگ
انبیاء اور رسول کا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے رسول پاک علیہ السلام تک انتخاب ہوتا رہا، اور اب رسالت مآب علیہ السلام کی ختم نبوت کی طفیل، اے ایمان والو، کون؟ جو محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہارا انتخاب ہوا ہے۔ وہ جو سورہ حج میں آتا ہے وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چنا، کبھی یہ چناؤ، یہ انتخاب ہوا انبیاء اور رسول کا، اور اب ختم نبوت کے بعد یہ انتخاب ہو رہا ہے، یا ختم نبوت کی طفیل یہ انتخاب ہو رہا ہے امت محمدیہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس مقام کے پس منظر کے اعتبار سے اہمیت کا پہلو ہے۔ اسی میں میرے لیے اور آپ کے لیے سعادت کا پہلو بھی، اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں میں بھی آپ کو مجھے پیدا کر سکتے تھے اور کسی بھی رسول کے امتی بنا سکتے تھے، تو یہ آپ کے اور میرے لیے بحیثیت امتی ایک سعادت کا بیان بھی ہے کہ نہیں، تمہیں چنا اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ جیسے رسالت میں آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ کل انسانیت میں سے قریش، بلکہ بنو کنانہ، پھر کنانہ میں سے قریش، قریش میں سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب، اسی کے ذیل میں ان کے طفیل، ان کے صدقے۔ اب آپ کی اور میرے لیے سعادت کا بیان کہ کنتم، یہ بات کل ہو چکی ہے جیسے کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ یہ فیصلے تو اللہ کے پہلے ہی ہو چکے تھے، اظہار اس امت کا اب ہوا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کہ تمہیں انسانیت کے لیے چنا گیا، منتخب کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی بات کو ہم ذرا سا آگے لے کے چلتے ہیں۔ منتخب ہو گئی امت، جو اشارہ فرمایا تھا اس میں ذرا سی بات کا اور میں اضافہ تو خیر میں نہیں کر سکتا، ذرا سا آپ کی بات پہ کون اضافہ کر سکتا ہے کہ ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت باقی ہے۔ وہ کام جیسے فرمایا شیخ صاحب نے کہ انبیاء کے ذمے رہا، اب یہ کام امت کے ذمے آ گیا۔ اب امت کا مقام مرتبہ کتنا بلند ہو گیا۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کے لیے، اس ہدایت کو دینے کے لیے، اس نیکی کو پھیلانے کے لیے، اس برائی سے روکنے کے لیے امت محمدیہ کو جس مقام اور منصب پر فائز کیا گیا، کیا کوئی اور امت اگر یہ کام کرے تو کیا وہ اس کی اہل ہے؟ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرات مفسرین کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ امت محمدیہ کو یہاں جو خیر اور بہترین امت قرار دیا گیا، اس کا سبب بھی آگے بیان کر دیا گیا۔ پہلے خیر امت کہا گیا، اس کے بعد کہا گیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سب سے پہلے تو میں ایک نقطہ یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو کل آپ نے پروگرام کیا تھا اور جو آج کا پروگرام ہے، دکھ کا مقام، دلی طور پر صدمے کا مقام یہ ہے کہ جب کبھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کی جاتی ہے، چاہے وہ ممبر سے ہو، چاہے آج کے پروگرام سے، تو بعض اوقات لوگ اس کو ایک رسمی چیز سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہیے، یہ ایک عام بات ہے، یہ نیکی کی بات ہے، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا۔ یہ آج کی یوتھ اور نوجوان جب اس کو سنتی ہے تو اس کو ایک رسمی سطحی چیز سمجھتی ہے، بعض اوقات اس کو ایک مولویانہ گفتگو سمجھ کر کے اگنور کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا نوجوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پچھلی امت کے تمام نوجوانوں کے مقابلے میں بہترین اگر ہو سکتا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کرتا ہے۔ آج کا عالم، آج کا حکمران، آج کا والد، آج کی خاتون، آج کا بوڑھا، آج کا زندگی کا ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا فرد اگر وہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں بہترین ہو سکتا ہے تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ لہذا سامعین و ناظرین سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس کو رسمی نہ لیں، اس کو سطحی نہ لیں۔ اگلی گزارش یہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے بہترین قرار دے رہے ہیں، پتہ یہ چلا جیسا کہ امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس امت کا اگر کوئی فرد ممتاز اور نمایاں مقام پر فائز ہونا چاہتا ہے تو اسے یہ دو کام کرنے ہوں گے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتا تو وہ خیر نہیں ہے، اس میں افضلیت نہیں ہے۔ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ سخی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی شکل، آپ کا چہرہ، آپ کی باڈی، آپ کا جسم، یہ میری بحث کے اندر نہیں ہے۔
آپ کی صفات میرے زیر بحث ہے، انڈر ڈیبیٹ جو بات ہو رہی ہے وہ آپ کی سخاوت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس امت کو اگر خیریت ملی ہے، افضلیت ملی ہے، تو اس کا بنیادی وصف یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے۔ آپ کا ایک اور سوال جو آپ نے انٹرو کے اندر فرمایا وہ بھی اسی کے ضمن میں آ جائے گا کہ آپ نے فرمایا کیا پچھلی امتیں اگر یہ کام کریں تو وہ بہترین ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیے حضرات مفسرین کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو درجہ کمال، جو کامل درجہ اس امت محمدیہ کو ملا ہے، یہ کسی امت کو نہیں ملا۔ مثلا وہ درجہ کمال کیا ہے؟ حکمرانوں کو اپنی حکومت کرنی ہوگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بیسڈ پر بنا کر، جیسا کہ خود قرآن کریم میں فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اب پتہ چلا حکمرانوں کی سطح پر، حکومت کی سطح پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا، اسٹیٹ اور ریاست کی سطح پر بھی ہوگا یہ کام، یہ پچھلی امتوں کے اندر نہیں تھا۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو درجہ کمال ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، کیونکہ جب آپ آگے چلتے جاتے ہیں، چلتے چلتے ہیں، امت کا ایک کینسر زدہ کفار کی شکل میں، محاربین کی شکل میں آتا ہے، جو آپ کے اس اعلیٰ درجے کے مشن پیغمبری کے اندر رکاوٹ بنتا ہے، تو پھر آپ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی طرف بھی آتے ہیں۔ یہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی یہ صفت جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تناظر میں پچھلی امتوں کے اندر نہیں تھا، تو پتہ چلا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو درجہ کمال ہے وہ اس امت کے اندر ہے۔ آپ نے سوال فرمایا تھا تؤمنون باللہ کو آخر میں کیوں رکھا؟ حالانکہ ایمان لانا یہ تو پہلے ہونا چاہیے، اس کو تو مقدم کرنا چاہیے، جبکہ یہاں ایمان لانے کی صفت کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تفسیر کبیر کے اندر، باقاعدہ السوال ہیڈنگ بنائی، پھر الجواب انہوں نے باقاعدہ اس کے محتاط جواب لکھا۔ انہوں نے کہا ایمان باللہ کی وجہ سے ہم افضل امت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ایمان تو پچھلی امتوں کے اندر بھی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، جتنے ان کے کمپینین تھے، پیغمبروں کے جو رفقا تھے، ایمان تو وہ بھی لے کر کے آئے تھے۔ تو اصل بات ہمارے کو جو افضلیت حاصل ہے، ہمیں جو افضلیت، نمایاں مقام، ممتاز مقام اور خیر امت کا جو درجہ ملا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے، ورنہ ایمان تو ان امتوں کے اندر بھی موجود تھا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا، یہ کام ہم کریں گے تو ہم امت محمدیہ کے بہترین فرد بنیں گے۔ یہاں آگے بات چلے گی، میں زیادہ وقت شجاع بھائی کا نہیں رہنا چاہتا، دو باتیں الگ الگ۔ ایک تو یہ کہ ہر شخص کو کرنا ہے امر بالمعروف، ہر آدمی کو کرنا ہے، والد کو اپنی اولاد میں، فیکٹری مل آنر، سیٹ، کمپنی کا مالک، حکمران، جو جس طبقے کے اندر، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، جو نگہبان، ہر ایک کو کرنا ہے، گویا کہ امت کے ہر فرد کو یہ کام کرنا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے اس پر اللہ نے اکتفا نہیں کیا کہ صرف اور صرف یہ کہ ہر بندہ اپنے اپنے طور پر روٹین کی زندگی کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، وہ تو فرض عین ہے ہی، وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا تمہارے میں سے ایک باقاعدہ امت ایسی ہونی چاہیے، ایک جماعت الگ سے ہونی چاہیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ ایک باقاعدہ گروہ ہونا چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک تنظیم ہونی چاہیے، وہ جماعت، وہ گروہ صرف اور صرف یہ کام کرے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ پتہ چلا اللہ کی نظر میں یہ اتنا ضروری کام ہے، اتنا ضروری کام ہے، ہر شخص کو کرنا ہے۔ پھر اس امت میں سے ایک علیحدہ جماعت کی تشکیل بھی اللہ رب العزت نے اسی بنیاد پر کر دی، یہ کرنا ہے اور مسلسل کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہو کو کہتا رہتا ہوں نماز نہیں پڑھتی، بیٹیوں کو کہتا رہتا ہوں نماز نہیں پڑھتی، بیٹے کو کہتا ہوں جوان اولاد نماز نہیں پڑھتے۔ طبقہ جب بھی یہ معاملہ بولتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل اب تک روح امر بالمعروف تک وہ نہیں پہنچا۔ جب بھی پروگرام ہوتا ہے آخر میں ہم سے کہا جاتا ہے آپ دعا کر لیں ہماری اولاد دینداری پر نہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں آپ نے کہا ہے؟ آگے سے جواب دیتے ہیں جی ہاں ہم نے کہا ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں 950 سال کہہ دیا آپ نے؟ ٹھیک ہے، 950 سال کہہ دیا، تو وہ حیران ہو کر دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ کرنا ہے، تدریجی کام، ارتقائی کام، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے بھی کر کے جانا ہے، یہ ہے امر بالمعروف۔ 950 سال کام کیا اور اس کے بعد لیسا من آلک، جی اللہ اکبر، اس کے بعد بھی لیسا من آلک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی اولاد سے کہہ رہا ہوں مجھے توقع ہے کہ میری بات میں تاثیر ہوگی اور وہ میری بات مان لیں گی، لیکن کیا میں اپنی اولاد کے سامنے خود کو رول ماڈل بنا سکا ہوں؟ اور کیا میں ان کے پیٹ پہ رزق حلال ڈال رہا ہوں؟ کیا میں خود بھی نماز پڑھ رہا ہوں؟ کیا میں خود بھی دیندار ہوں یا نہیں ہوں؟ لیکن یہاں پر جو گفتگو فرمائی
اور جس سے آپ نے اتفاق بھی کیا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا آپ کو، آپ گفتگو سے اتفاق کر رہے تھے، اس لیے کہ ہماری سورس یہ سامنے رکھی جی بالکل، لیکن صرف بالکل انٹرپریٹیشن جو ہوتی ہے نا، ہم ذرا اس کی بات کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا ایک گروہ یا ہر شخص، امت کا ہر فرد، اس کی یہ ذمہ داری کہ وہ یہ کام کرے، یہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ مجھے سورہ توبہ کی ایک آیت یاد آتی ہے، وہ نمبر آپ کو اس آیت کا یاد ہوگا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف یأمرون بالمعروف، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 67 ہے، 67 وہاں پہ ذکر آیا۔ سبحان اللہ، اس پر بھی بات یعنی عورتیں، یہاں پر میں جب سوال کرنا چاہ رہا ہوں یا رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر مومنون کے ساتھ مومنات کو بھی رکھا گیا ہے۔ ارشاد۔ دیکھیے مفتی صاحب نے بات کو مزید آگے بڑھایا اور اسی میں تھوڑا سا اضافہ اور کہ پوری امت کے ہر فرد کے کرنے کا کام ہے۔ کوئی امتی اگر اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے یا چاہتا ہے کہ وہ خیر پر آ جائے تو اس ذمہ داری کی ادائیگی سے کمتر پر وہ خیر نہیں پا سکتا۔ اچھا، جہاں اس میں نے اپنی گفتگو میں رکھا کہ سعادت کا پہلو ہے، وہیں خود احتسابی کا مقام بھی ہے۔ آج اگر ہم امت کی صورتحال دیکھیں انیس صاحب، پچھلے 60-70 برسوں میں کشمیر، افغانستان، عراق، خود پاکستان کے حالات، برما، چیچنیا، بوسنیا، سوال یہ کہ کیا خیر امت کے یہی نظارے ہوتے؟ خیر امت کے ماننے والوں کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ خود احتسابی تو کرنی ہے نا۔ ہم دنیا میں کوئی جاب کرتے ہیں، 50,000 لاکھ تنخواہ ملتی ہے، اور اگر میں پرفارمنس دیتا ہوں تو مجھے انکریمنٹ بھی ملتا ہے، مجھے بونس بھی ملتا ہے، لیکن اگر میں پرفارمنس نہیں دیتا، میں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو مجھے فائر کیا جاتا ہے۔ سوال یہ کہ کیا ہم خوش فہمیوں میں ہی مبتلا رہیں گے یا خود احتسابی کر کے اپنی اصلاح کی بھی کوشش کریں گے؟ مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، مجھے رسالت مآب علیہ السلام کا قول یاد آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے حبیب مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور تم لازماً بدی سے روکو گے، اور اگر تم نے یہ فرض ادا نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اخلاص میں کوئی کمی نہیں، میرا خیال ہے مانگنے میں بھی کوئی کمی نہیں، نہ حرمین میں، نہ جمعے کے اجتماعات میں، نہ رمضان کے اجتماعات میں، لیکن کیوں ہمارے حالات اجتماعی اعتبار سے سنورتے نہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایک ذمہ داری کے ساتھ فضیلت دی ہے۔ ذمہ داری ادا کرو، فضیلت لے لو، ذمہ داری ادا کرو، بونس بھی ملے گا، انکریمنٹ بھی ملے گا، پروموشن بھی ملے گی اور آگے بڑھا دیں گے، لیکن ذمہ داری ادا کیے بغیر میں یہ خیر امت کیا ہے سنتا رہوں، سناتا رہوں، خوش ہوتا رہوں، تو یہ خوش فہمی ہو سکتی ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ رہی وہ بات جو آپ نے اشارہ کیا سورہ توبہ کی آیت کا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، کس معنی میں؟ اس مشن کے اعتبار سے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں۔ مفتی صاحب نے حدیث سنائی، پورا تسلسل اس میں، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، نگہبان ہے، اور اس کی رعیت میں جو اسے سوال ہوگا، باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، بیوی ہے تو شوہر کی اولاد اور گھر اور مال کے بارے میں سوال ہوگا، اور مالک ہے تو غلام کے بارے میں سوال ہوگا، اور حکمران ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہر درجے پر جہاں جس کا جس قدر اختیار ہے اور دائرے کار ہے وہ ذمہ دار ہے۔ ہم کسی ایک طبقے یا افراد پر اس ذمہ داری کو ریفر کر کے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ یا ایک افراد، کچھ افراد نہیں، یہ تمام اہل ایمان، خواہ وہ مرد ہوں یا خواہ عورت، خواتین، انہیں بھی یہ کام کرنا ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے معاشرے میں یہ بات سمجھ لی جاتی ہے خود بخود کہ یہ کام صرف مردوں کا ہے۔ خواتین میں کام کریں، انہیں بتائیں، نیکی کا پرچار کریں، قرآن کریم اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امہات المومنین کا کردار سامنے ہے۔ ارشاد آپ فرمائیے۔ آپ نے صحیح فرمایا۔ آپ جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں اور دوبارہ بار بار آپ مکرر اس کی طرف وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں، بہت مبارک، بہت اہم ترین نقطہ ہے کہ ہماری امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ بھی برابر اس آیت کے اندر اسی طرح مخاطب ہیں جس طرح سے مرد ہیں، جس طرح سے نوجوان ہے، جس طریقے سے باہر کام کرنے والے افراد ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر مردوں کی سطح پر کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، لیکن خواتین کی سطح پر بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہمارے محلوں کے اندر، گلیوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، اقربا کے اندر، اعزہ کے اندر، اسی طرح ہمارے تمام کے تمام قبائلی جتنے سسٹم ہیں ان کے اندر خواتین کی طرف جب ہم معاملات کو جا کر کے دیکھتے ہیں تو اس معاملے میں شدید کمزوری ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، مرد بنتا ہے تو وہ تنہا بنتا ہے،
عورت بنتی ہے تو پورا خاندان بنتا ہے. اگر ایک خاتون اپنے اولاد کو دودھ پلانے کے وقت میں بھی زبان سے اگر ذکر اذکار اوراد مسنونہ کا اہتمام کرے تو اس کی نسل میں شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اگر وہ دوران حمل تلاوت قرآن کریم کرے اس کے اثرات بالکل پیدا ہونے والے بچے پہ پڑتے ہیں. میں فتح الباری کے اندر ایک عبارت ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ آنگن میں گھر کے اندر صحن میں ایک خاتون اگر صفائی کر رہی ہے، گھر کے کام کاج کر رہی ہے، اس دوران میں اگر محلے سے اللہ اکبر کی صدا اس کے کانوں میں پڑتی ہے اور وہ اسی وقت دوپٹہ اپنے سر پہ کر لیتی ہے، خدا کے نام کے ادب کی اللہ اتنی لاج رکھتا ہے کہ اس کی نسل میں کبھی کوئی مشرک پیدا نہیں ہوگا. آپ اندازہ لگائیے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا باقاعدہ تذکرہ کرتے ہوئے اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی خاتون ہے جو خاندان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرتی ہے، اپنے شوہر سے بھی 500 سال پہلے جنت کے اندر جائے گی. آپ دیکھیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دوسری بات امہات المؤمنین کے رول ماڈل ہونے کا بتایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام کا منبع، ملجا، مرکز، ٹھکانہ تھی. صحابہ کے درمیان میں گفتگو کیا ہوتی تھی؟ اچھا ہے یہ بات آج آ جائے، خواتین کو ان کا مقام بھی پتہ چلے، اسلام کی نظر میں ان کا سعادت مند درجہ بھی ان کو پتہ چلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت 92,31,000 50 مربع میل پر حکومت کرنے والا، جس نے رومن امپائر، پرشین امپائر کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی تھی، جس کے نام سے آج تک کفر کا پورا عالم تھر تھر کانپتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ سے گفتگو کر رہے ہیں، زبیر بن العوام سے گفتگو کر رہے ہیں، حضرت عثمان سے گفتگو کر رہے ہیں، حضرت معاویہ اور حضرت علی سے گفتگو کر رہے ہیں. اور گفتگو کے دوران میں کیا فرماتے تھے؟ دیکھو میرا مشورہ یہ ہے، تم یہ بات مان لو ورنہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہہ دوں گا. حضرت عمر جیسا شخص وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ بات حضرت عائشہ کو جا کر کے کہہ دوں گا. وہ باقاعدہ صحابہ کو کہا کرتے تھے یہ بات یوں ہے، اس کو یوں مان لو ورنہ میں حضرت عائشہ کو شکایت لگا دوں گا. اندازہ لگائیے اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام بلند عطا کیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کو کیا مقام بلند عطا کیا، حضرت خدیجہ کو کیا مقام بلند عطا کیا. اس لیے یاد رکھنا چاہیے صحابیات کے اگر الاصابہ کے اندر، الاستیعاب کے اندر حالات زندگی کا آپ جا کر کے مطالعہ کرنے، صحابیات کے درمیان میں باقاعدہ اس بات پر مسابقہ چلتا تھا کہ میں برتن مانجتی ہوں، گھر کے کام کاج کرتی ہوں، میری زبان پر ذکر اللہ اور قرآن کی تلاوت ہوتی، گھر کا ماحول بنایا کرتی تھیں یہ خواتین. ان سے جو نسل تیار ہوئی اس کو کہا گیا صحابہ، ان سے جو نسل تیار ہوئی ان کو کہا گیا تابعین و تبع تابعین. پتہ چلا کہ اگر اس دنیا میں داعیان امت کی جماعتیں بنتی ہیں تو مائیں بنایا کرتی ہیں. اگر اس دنیا اس امت کے اندر مجاہدین اسلام تیار ہوتے ہیں مائیں تیار کرتی ہیں، علماء تیار ہوتے ہیں مائیں تیار کرتی ہیں، صوفیاء تیار ہوتے ہیں مائیں تیار کرتی ہیں. آپ جا کر کے دیکھیں نا حالات زندگی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ اپنا سارا کچھ اپنی ماں کے مفوض کرتے ہیں. بر صغیر کے اندر بڑے بڑے لوگوں نے تبلیغی تحریکیں چلائی ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے، وہ سب کا سب اپنا یہ کام، اپنی یہ تربیت، اپنے یہ اثرات اپنی ماؤں کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ماؤں کو رول ماڈل ہونا چاہیے. سب کچھ کاپی کرتا ہے بچہ اس کی گود سے، اس کی بات، اس کی گفتگو، حتیٰ کہ آنکھوں کے اشارے، اس کے بھووں کے اشارے، اس کی باڈی کی تمام حرکات بچے کاپی اور نقل کر رہے ہوتے ہیں. بڑے شاندار گھرانے کے یہ مناظر ہوا کرتے ہیں کہ بچے اپنی ماں کو دیکھ کر کے چھوٹا مصلی بچھا کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، بچے ماں کو دیکھ کر کے ہاتھ اٹھایا کرتے ہیں. دیندار گھرانوں کے مناظر یہ ہوتے ہیں، ماں تلاوت کرتی ہے، بچہ توتری زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے، ماں تلاوت کرتی ہے، بچہ بھی ساتھ ساتھ ہل رہا ہوتا ہے. دیندار گھرانوں کے یہ مناظر ہوا کرتے ہیں. آج ہمارے گھرانوں کے اندر اللہ بچائے بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے، ہمارے گھرانوں کے مناظر یہ ہیں کہ ٹی وی کی اسکرین پر، نیٹ کی اسکرین پر جب ڈانس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بچے اپنے ماں باپ کے سامنے اسی طرح اپنے جسم کو ہلا رہے ہوتے ہیں، اور ماں باپ صوفے سیٹ پر بیٹھ کر کے خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں. ہم ایک دعوت میں گئے، بچے سے پوچھا بیٹا بڑے ہو کر کے کیا بنو گے؟ آگے سے بچے نے جواب دیا میں صحابی بنوں گا، میں صحابی بنوں گا. آپ بتائیے، علماء کی جماعت ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران رہ گئی. عرب کے اندر ایک گھرانے کے اندر جب جانا ہوا اس بچے نے یہ کہا، کیوں کہا؟ وجہ اس کی یہ کہ باپ کی زبان پر صحابہ کا تذکرہ تھا، اس لیے کہ ماں کی زبان پر بہنوں کے ہاں گھر کے معاملات اور خواتین میں صحابہ کے تذکرے تھے. بچہ سن کر کہنے لگا جب اتنی تعریفیں ہوتی ہیں میں بھی صحابی بنوں گا.
صحابی نہیں بنا جا سکتا، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، لیکن بچے کی یہ خواہش اور یہ ادا خدا کو کتنی بھاتی ہوگی اور اللہ کو یہ ادا کتنی پسند ہوگی۔ آپ بتائیے اس گھرانے کے بارے میں امت کے حوالے سے مستقبل میں ایمان کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اور تربیت اولاد دیکھیے کس انداز سے ہو رہی ہے۔ درمیان میں آپ نے ایک جملہ بڑا خوبصورت عطا فرمایا کہ گھر کا ماحول خواتین بناتی ہیں۔ تو آج کی جو امتی خواتین ہیں نا، جو نام لیوا ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان سے سوال ہے یہ جو مفتی صاحب نے رکھا ہے سوال۔ یہ بہت ساری گفتگو اس سلسلے میں ہو گئی۔ ایک بات اگر آپ کی اجازت ہو، ارشاد یہ ہے خواتین کا وہ کردار جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا۔ مولانا عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی کالج میں گئے تو لڑکیوں نے پردے میں رہ کر خطاب کے بعد سوال کیا کہ حضرت کسی عورت کو اللہ نے نبی کبھی کیوں نہیں بنایا، ہمیشہ مرد کو بنایا؟ تو وہ بزرگ آدمی تھے، بڑی شان تھی ان کی، بڑی خوبصورت انداز میں کہا کہ ارے پگلیوں، یہ انداز ان کا تھا، مرد رسول بنتے تھے اور عورت رسول جنتی تھی۔ سیدنا آدم کے سوا کوئی رسول بتا دو جو کسی ماں کی گود میں پیدا نہ ہوا۔ یہ اتنا بڑا رول ہے ایک عورت کا، اور آج امت میں مجاہدین ہو، داعیان ہو، مبلغین ہو، محدثین ہو، مفسرین ہو، فقہا ہو، وہ کسے باشد ہوں، وہ انہی گود سے ہی پیدا ہوں گے۔ تو عورت کا یہ کردار، یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے آج کی مسلمان عورت کی کہ وہ اپنے آپ کو قریب تر کرے ازواج مطہرات کے اور اپنی ذات کا نمونہ اپنی اولاد کے سامنے پیش کرے، تو اس امت کے لیے بہت بڑی کنٹریبیوشن ایک مسلمان عورت کی ہو سکتی ہے۔ وہ شمع محفل بننے کے لیے نہیں ہے، وہ اس امت والا کردار ادا کرنے کے لیے ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس امت، ایک امتی ماں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، یہ وہ ذہن میں رکھے کہ میرا جو یہ عمل ہے، یہ عمل پہنچ رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو میرے اس عمل سے آپ خوش ہو رہے ہوں گے یا ناراض۔ یہ اگر ایک پیمانہ سامنے رہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس پر تمام گفتگو ہو گئی الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، تؤمنون باللہ میں جو بات فرمائی مفتی صاحب نے، یہ بہت اہم بات کہ ایمان کا تعلق بہت ضروری ہے۔ ایمان تو سابقہ امتوں میں بھی رہا یقیناً، لیکن یہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں تھا ان کے پاس۔ اب یہ ایمان اس شان کے ساتھ جو شان اس امت کو عطا کی ہے، اس کی بھی دو جملوں میں وضاحت دیکھیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، دعوت کا کام شروع ہوا ہی ہے، مخالفت اتنی شدید ہوئی کہ لوگ جان کے درپے ہوئے، رب کائنات نے بلند فرما لیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تحریک چلنے لگی ہے، لیکن قوم نے صاف کورا جواب دے دیا، فاذهب انت ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کرب جائیے، ہم تو آپ کے پیچھے نہیں آتے، آپ جا کے قتال کیجئے۔ لیکن رسالت مآب علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں آپ کا ایک حکم ہوگا، اپنے گھوڑوں کو ہم دریاؤں کے حوالے کر دیں گے، سمندروں کے حوالے کر دیں گے، اور بتمام و کمال صرف پیغام پہنچا نہیں، پیغام نافذ ہوا ہے۔ یہ وہ جس کی طرح مفتی صاحب اشارہ فرما رہے تھے، بتمام و کمال تو یہ فریضہ اس امت کو ادا ہوا۔ اور دوسری بات مفتی صاحب نے اشارت فرما دی جو بہت بڑا لمحہ فکریہ ہمارے لیے، محض کلمہ پڑھ کے، امام رازی کا بھی جو حوالہ آیا، محض کلمہ پڑھ کے مطمئن ہو جائے ایک مسلمان، اس کی بنیاد پر خیر نہیں ہے۔ کلمہ تو پہلے بھی لوگوں نے پڑھا ہے، کلمہ تو پہلے بھی لوگوں نے پڑھا، مسلمان تو پہلے بھی لوگ گزرے، ہر دور کے نبی کو ماننے والے مسلم تھے۔ آج تم خیر امت اس وقت ہوگے جب تم یہ فریضہ انجام دو، تو فریضے کی اہمیت زیادہ ہونے کی وجہ سے فریضے کا ذکر پہلے اور ایمان کا تذکرہ بعد میں آ رہا ہے۔ اور ساتھ یہ اشارہ ہو گیا، مجرد ایمان کا دعویٰ اللہ کے نزدیک کافی نہیں ہے جب تک کہ عمل کا ثبوت اس کے ساتھ پیش نہ کیا جائے، اور عمل وہ جو امت کی سطح پر اس مقام پر تقاضا کیا جائے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل، جیسا کہ آپ نے فرمایا، قرآن کریم بھی ہمیں یہی تعلیم کر رہا ہے۔ اب ہم ذرا سا آگے آ جاتے ہیں، اور ایک بات اور کہ جو نیکی وہ نیکی ہے ہی نہیں جس کا تعلق ایمان سے جڑا ہوا نہ ہو، اور ایمان میں بھی ایمان برسالت، ورنہ اللہ کو ماننے کے دعوے دار، کیونکہ آگے اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کو ماننے کے دعوے دار تو وہ بھی تھے، آخرت کو ماننے کے دعوے دار بھی تھے، مگر قرآن سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 8 میں کہہ دیتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ کہتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، معیار قرار دیا رسالت مآب علیہ السلام کی ذات بابرکات کو۔ ایمان وہ ایمان قابل قبول ہوگا جو محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو مان کر حاصل کیا جائے، اور
نیکی وہ نیکی ہوگی جو ان کی تعلیم سے مطابقت رکھتی ہے۔ جی کسوٹی کون ہے؟ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب اب یہاں پر جو اگلی اس آیت کا اگلا حصہ بڑا سبحان اللہ کتنی اہم بات۔ اب یہ بات کہنے کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو انہی کے لیے اچھا ہوتا۔ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پہ فرمایا کہ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ہم نے ہدایت کے سارے دلائل پیش کر دیے۔ اب اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے اپنے حق میں بہتر تھا۔ ہم قرآن کے اندر جو دلائل دے رہے ہیں، جو بینات پیش کر رہے ہیں، جو حجتیں پیش کر رہے ہیں، یہ اسی لیے کہ اہل کتاب ایمان لے کر کے آ جائیں۔ اچھا، جب کفر اور ایمان کے درمیان میں خیر کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا ایمان کا وہ سلسلہ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، شجاع بھائی نے اس کا ذکر بھی کر دیا، لیکن اس نقطے کو حضرات مفسرین کرام کی زبان میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ تؤمنون باللہ کا تذکرہ آیا، تؤمنون باللہ کے بعد رسول کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ یہ ایک سوال رکھا حضرات مفسرین نے۔ آگے اسی آیت کے اندر وہ نقطہ واضح ہو گیا، فرمایا لو آمن اہل الکتاب، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے۔ اللہ پر ایمان تو اہل کتاب بھی لائے ہوئے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ تؤمنون باللہ کا لازمی جز یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اہل کتاب اللہ پہ ایمان لائے تھے لیکن میرے پیارے حبیب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، لہذا اللہ کو وہ ایمان منظور ہی نہیں ہے۔ پتہ چلا نبی کو نہیں مانو گے کافر ہو، خلاص، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اگر تم نبی کو نہیں مانو گے، چاہے تم اللہ کو مان رہے ہو۔ اہل کتاب تؤمنون باللہ کہہ دیا گیا، ولو آمن اہل الکتاب دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے، حالانکہ اللہ پر تو ایمان لائے تھے، کیونکہ انیق صاحب یہاں مشرکین کا تذکرہ نہیں ہو رہا، جی اہل کتاب کا ہو رہا ہے، اہل کتاب جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ تو پتہ چلا، جان کے امان پاؤں آپ سے تو میں عرض کروں، یہ آپ حضرات کے سامنے زبان کھولتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ امام فخر الدین رازی کیا فرماتے ہیں اس نقطے کے حوالے سے کہ یہ خیر کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کیا وہ بھی خیر، یہ بہتر ہوتا دو خیر، کم خیر اور زیادہ خیر؟ یہ کتنا اہم نقطہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ رسول، ان کے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، خیر کے کم درجے پر تھے۔ بالکل بالکل۔ اب یہ مکمل خیر ہے، جب یہ اس پر ایمان لائیں گے، اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو مکمل خیر ان کے پاس چلا جائے گا۔ خیر کی تکمیل یہاں ہوگی، خیر کی تکمیل یہاں ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، جب ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے، اس سے مراد جسم اطہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل بات ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یہ حجیت ہیں، لہذا حدیث کی حجیت اس نقطے سے بھی واضح ہو گئی۔ اگر تم نبی کی حدیث کو نہیں مانو گے، اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کو تسلیم نہیں کرو گے تو تم مسلمان نہیں ہو۔ نبی کے اقوال کو ماننے سے ہی ایمان باللہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ پھر ایک بات اور ذہن میں رکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ رہے ہیں ہرقل بادشاہ کو، اسی طرح تمام دنیا کے فرما رواؤں کو خطوط لکھے جا رہے ہیں، وہاں اہل کتاب نجاشی کو، ہرقل وغیرہ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مجھ پر ایمان لے کر کے آؤ گے تو تم کو 2 اجر ملیں گے، اور ایک اجر تو یہ کہ تم پہلے اہل کتاب تھے، تم نے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو مانا، اب جب تم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گے تو تم کو 2 اجر مل جائیں گے، اور اگر تم نہیں مانو گے فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْيَرِيسِيِّينَ، پھر تم پر 2 قسم کے گناہ ہوں گے، اس لیے کہ پچھلے نبیوں کو اگرچہ تم مان رہے ہو لیکن پورا نہیں مان رہے، کیونکہ اگر تم ان کو مانتے، انہوں نے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کیا کہا ہے، اقرار کیا ہے، ان کی کتابوں کے اندر پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ ایک تو گویا کہ تم ان کی پوری بات نہیں مان رہے، دوسرے اللہ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے۔ پتہ چلا لو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، یہ باقاعدہ حجیت حدیث کو بھی واضح کر رہا ہے، نبی کے اقوال کو بھی حجت کہہ رہا ہے، اور یہ آیت بتا رہی ہے ایمان باللہ کا لازمی جز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننا ہے۔ پھر ایک بات یہاں ذہن کے اندر اور بھی رکھیں، نامکمل ہو جائے گی وہ بات اگر یہ بات یہاں پر نہ آئے، جیسا کہ میں نے شروع کے اندر کہا تھا، تاکہ عوامی سطح پر بھی یہ پروگرام ان کے تمام ذہنی سطح کے مطابق ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیں، آج میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس کو رسمی سطح پر نہ لیں، کسان یا زمیندار
جب اپنے کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے، میرا سوال آج کے اس پروگرام میں اس کی خدمت میں یہ ہے کہ وہ تمام کسانوں اور مزارعوں کو جمع کر کے اللہ کی بات کتنی مرتبہ کہتا ہے؟ جی فیکٹری کا مالک کتنی مرتبہ اپنے مزدوروں سے اللہ کی بات، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے؟ اسی طرح ڈاکٹر اپنے مریضوں سے کتنی مرتبہ یہ بات کرتا ہے؟ ہر شخص صبح سے لے کر رات تک پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، آپ کو مختلف لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کب کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں، دن میں اس کی کوانٹٹی کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے؟ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے، اس کا محاسبہ کرنا ضروری ہے. آیت گزر جائے گی، ہم یہاں بیٹھ کر پختہ پائیدار عزم نہ کریں تو انشاءاللہ یہ یاد رکھیں آج ہمیں عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کا عزم کریں. یہ ہم میں سے ہر ایک فرد کا کام ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. پروگرام سننے کے بعد اب میرا پہلا صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ ہم پوچھتے صحت کیسی ہے، مزاج کیسے ہیں. وہ ایمان کے احوال پوچھا کرتے تھے. وہ یہ پوچھا کرتے تھے کہ آج کل ایمان کی حالت کیا ہے، تہجد کی نمازوں کی حالت کیا ہے، آپ قتال، دعوت و تبلیغ، تصنیف، تمام نشر و اشاعت اسلام اس سلسلے میں کتنے ہیں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ یمن اور کوفہ، عراق و بغداد، ہسپانیہ، جبرالٹر تک کا علاقہ، آپ کے افغانستان تک کا علاقہ، یہ سب صحابہ کی جو تشکیلات ہوئی ہیں یہ بنیادی طور پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہوئی ہیں. اسی سلسلے میں صحابہ کی قبریں دیار غیر کے اندر جا کر کے بنی ہیں. 9,000 ساڑھے 9,000 بقیع کی قبرستان کے اندر ہیں، باقی سارے چلے گئے. اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ضمن میں جب جہاد کی ضرورت پیش آئی ہے تو جہاد، ورنہ آپ کو پتہ ہے جہاد ہوتا کس لیے؟ لِتَكُونَ کلمۃ اللہ العلیٰ، تو وہاں پر بھی بات کلمۃ اللہ کی ہے. اصل مقصود امر بالمعروف ہے، اصل مقصود نہی عن المنکر. اصول فقہ کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جہاد امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وجہ سے مشروع ہوا ہے. تو پتہ چلا میرا جو بنیادی فریضہ ہے، آج اس آیت نے مجھے بتا دیا، آپ کا بنیادی فریضہ اس آیت نے بتا دیا، وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. میرے محلے تب ٹھیک ہوں گے، علاقے ٹاؤن تب ٹھیک ہوں گے جب امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوگا. یہ ماحول عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کسی ایک تبلیغی جماعت، کسی ایک گروہ، کسی ایک پارٹی کی طرف مفوض کر دینا انتہائی غلط ہے. ہر امتی کا ہے جہاں جہاں رہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. اور جب نیکی کا حکم دے تو اس سے پہلے کوشش یہ کرے کہ اس کا کردار بھی ایسا ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ ہاں واقعی جو یہ کہتا ہے اس پہ عمل بھی کرتا ہے. اخلاق و کردار کی بلندی، صداق و امانت کی گواہی کردار کے ساتھ ساتھ علم اور کردار کہ علم میں بھی بلند ہو. وہ صادق اور امین کی گواہی پہلے آئی جی، اور پھر کہا جا رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. اور امر بالمعروف نہی عن المنکر گفتگو ہوئی ویسے کہ اس میں طاقت کا بھی انحصار ہوگا، قوت نافذہ جسے کہا جاتا ہے، اور جس کی ٹاپ پر ہے حکمراں کہ جن کے پاس وہ قوت نافذہ ہے، اس سطح پر بھی اس فریضے کو انجام دینے کی ضرورت ہے. جی وہ جو سورہ حج جی آیت نمبر 41 جو آپ نے بیان فرمایا، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور آخری حصہ اس کا وللہ عاقبۃ الامور. اگر نہیں ادا کرتے تو سارے معاملات لوٹیں گے، کل اللہ پوچھیں گے طاقت تھی تو تم نے کہاں استعمال کی، اس فریضے کی استعمال کی یا نہیں. شیخ صاحب بالکل آخری حصہ ہے پروگرام کا، بہت ساری گفتگو ہو گئی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے حوالے سے. اب یہ منہم المومنون، یہ اہل کتاب میں بھی اہل ایمان ہیں، یہ بات سمجھائیں. بہت سادہ سی بات ہے کہ پچھلے جملے میں اشارہ ہی ہو گیا کہ اب اہل کتاب میں سے اگر کوئی صاحب ایمان کہلانا چاہے گا تو وہ کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے. اس سے کمتر پر اب کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا. اور ضمن میں یہ اشارہ کر دوں کہ یہ جو ہمارے تصور رہا وحدت ادیان کا کہ سب کو ملا کر ایک کر دیا جائے، کہ وہ بھی تو اللہ کو مانتا ہے، وہ بھی تو اللہ کو مانتا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے. اللہ نے ڈفرینشیٹ کر دیا. اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. اللہ ڈفرینشیٹ کر رہے. اب ایمان کی واحد سورس اس اعتبار سے کہ جن کو مانے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، اور اہل کتاب چاہے وہ یہود یا نصارہ، ان میں سے جو ایمان لے آئے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، اصلاً وہ اہل ایمان قرار پائیں گے. مثلاً یہود کے علماء میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا رہے ہیں، نصارہ میں سے نجاشی
رحمت اللہ علیہ ایمان لا رہے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، حدیث بھی سنا دی، 2 اجر ملیں گے، اور ہمارے اس پروگرام کو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ حدیث بھی سنا دی جائے کہ جو آج محمد رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کر لے، حدیث بتاتی ہے کہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ بالکل معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لاسٹ منٹ کنکلوڈ کر دیجئے اس پروگرام کو، منہم المؤمنون، اس پہ ذرا سی بات ذرا اور کھول دیجئے۔ منہم اکثرہم الفاسقون، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ ہم نے اہل کتاب کو ایمان کی دعوت دی، ان میں سے بعض لوگ ایمان لے آئے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، وہ اکثرہم الفاسقون، لیکن بہت بڑا طبقہ ان کا وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، وہ فاسق ہے۔ فاسق سے یہاں پر مراد کافر، فاسق سے یہاں پر مراد وہ جو اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ پھر خاص طور پر فاسق کا لفظ استعمال اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب میں بھی بعض فتنے باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جو فتنے باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ دونوں طبقات کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ فاسق کا لفظ استعمال کر دیا، مسلمانوں کے لیے نقصان دہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایمان نہیں لائے۔ خود اہل کتاب کے اندر بھی ان کے نزدیک بھی وہ فاسق ہوا کرتے ہیں، فتنے باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو نبی پر ایمان نہیں لایا اور خود اہل کتاب کی اپنی ہدایات پر بھی گویا کہ وہ عمل نہیں کر رہا، تو وہ اللہ کی نظر میں فاسق ہے، وہ فتنے باز ہے، وہ امت کا ایسا حصہ ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ انہیں دعوت دی گئی کہ تم ایمان لے کر کے آؤ، تمہارے لیے رول ماڈل عبداللہ بن سلام اور یہودیوں کی وہ جماعت ہے جو ایمان لے کر کے آ گئے تھے، تم کو بھی فاسق نہیں بننا چاہیے، ایمان لانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ پھر بعد میں جو لیسو سوا کی بات قرآن کریم کرتا ہے، ان کے درجات کی، یہ اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ گفتگو پہ بعد میں ہوگی۔ مفتی صاحب بڑا شکر گزار میں آپ کا، شیخ صاحب بڑا ممنون، خواتین حضرات بہت اہم گفتگو۔ کل ہم نے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا اور یہ آیت نمبر 110 شروع کی تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس پر، اور رفتہ رفتہ بات آگے بڑھتی چلی گئی اور الحمدللہ یہ آیت یعنی آیت نمبر 110 مکمل ہوئی۔ کل انشاءاللہ آیت نمبر 111 پہ بات کریں گے۔ خواتین حضرات، سوال یہ رکھا تھا ہم نے کوئز کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کہ اسلامی مہینوں میں ربیع الاول کے مہینے کا کیا نمبر ہے، کون سا نمبر ہے؟ درست جواب 3، محرم، صفر، ربیع الاول۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سورہ انبیاء میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لقب سے یاد کیا گیا ہے؟ رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین یا خاتم النبیین؟ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 009221343000980 اور 981، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ میں آج کی بات قول سناؤں، میں چاہتا ہوں مفتی زبیر صاحب ایک پرچی آپ اس بال میں سے نکال کر اعلان فرما دیجئے کل کے ونر کے نام کا۔ شاہ عبدالعزیز کراچی سے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دینی کتب پر مشتمل تحفہ روانہ کیا جا رہا ہے کوئز کے صحیح جواب بتانے کے صلے میں۔ آج کی بات، پروگرام ختم ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے حکمت و دانش سے بھرپور، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین بزرگی عطا کرتا ہے، دنیا ذلیل کرتی ہے۔ دین بزرگی عطا کرتا ہے، دنیا ذلیل کرتی ہے۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت دیجیے، لیکن ایک دعا، کیونکہ جو قول آیا سامنے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ خدا حافظ۔